اندلیب سب کے سمجھانے کے باوجود فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ نمیر سے خلا لے کے ہی رہے گی اور اپنی بیٹی کو تنہا پال لے گی۔ شروع میں تو اندلیب کے پیرنٹس بھی اسی کا ساتھ دیتے ہیں۔ جب انہیں اندلیب سے آدھی سچائی پتہ چلتی ہے کہ اندلیب نمیر سے نفرت کیوں کرنے لگی ہے، بلکہ اندلیب کے پیرنٹس کو بھی وجہ سننے کے بعد نمیر سے شدید نفرت محسوس ہوتی ہے کہ ہم اسے کیا سمجھتے تھے اور وہ کیا نکلا۔ اندلیب اپنے پیرنٹس کو بتاتی ہے کہ نمیر کا رویہ تو اسی دن سے میرے ساتھ تبدیل ہو گیا تھا جب میں نے اسے اپنی پریگننسی کی خبر سنائی تھی، لیکن میں نے یہی سمجھا کہ شاید نمیر کو بچے پسند نہ ہوں یا پھر وہ یہ اچانک لائف میں آنے والی تبدیلی کے لیے مینٹلی پریپیئر نہ ہو، لیکن میں نے کبھی بھی اس چیز کا ذکر آپ سب سے نہیں کیا کہ آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ تنہا یہ سب برداشت کرتی رہی۔ میرا خیال تھا کہ جب ایک دفعہ بچہ دنیا میں آ جائے گا، نمیر اپنے بچے کو دیکھے گا تو اس کا رویہ بھی تبدیل ہو جائے گا، لیکن جب انادل دنیا میں آئی، نمیر جوں کا توں تھا، اس کے چہرے پر خوشی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ میرے اندر کی پریشانی بڑھتی گئی کہ آخر نمیر اپنے بچے کو دیکھ کر بھی خوش کیوں نظر نہیں آ رہا، لیکن جب نمیر کی اس خاموشی پریشانی کی مجھے وجہ پتہ چلی تو یقین کریں کہ میرے پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین ہی سرک گئی۔ نمیر کو میرے کردار پہ شک تھا، اس کا خیال تھا کہ شاید یہ بچہ اس کا نہیں بلکہ معیز کا ہے۔ پھر اندلیب بتاتی ہے کہ کس طرح نمیر انادل کو لے کے ہاسپٹل گیا۔ میں اچانک اس کا پیچھا کرتے ہوئے جب وہاں پہنچی اور میں نے نمیر کو ڈاکٹر سے بات کرتے ہوئے سنا کہ وہ انادل کا DNA ٹیسٹ کروانا چاہتا ہے، یہ الفاظ میرے کان میں پڑے تو بس اس کے بعد میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ میرے دل کا کیا حال تھا، جیسے کسی نے کرچی کر دیا ہو، پاؤں تلے سے زمین کسی نے چھین لی ہو، مجھ سے چلنا دوبھر ہو گیا تھا اور پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے میرے قدم خود بخود اس طرف چلے گئے جہاں میں اپنی زندگی ختم کرنا چاہتی تھی۔ ابھی میں بہت اونچے پہاڑ سے کودنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک میرے کانوں میں بچے کے رونے کی آواز آئی، جیسے انادل رو رہی ہو اور رو رو کے مجھے پکار رہی ہو۔ بس وہاں میں کمزور پڑ گئی۔ اپنی زندگی تو ختم نہیں کر سکی، لیکن اب میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نمیر کو زندگی میں کبھی فیس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تو اندلیب کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ اندلیب تمہیں کم سے کم ایک دفعہ ہمیں تو اعتماد میں لینا چاہیے تھا اور اپنی اس تکلیف کا تذکرہ کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ تمہارے اس طرح چلے جانے سے ہم لوگ نہ جیتے تھے نہ مرتے تھے۔ اندلیب کہتی ہے یہ تو اب آپ کہہ رہے ہیں نا، اگر تب میں آپ کو بتا دیتی تو آپ لوگوں نے مجھے مجبور کرنا تھا کہ بچی کی خاطر تمہیں نمیر سے کمپرومائز کر لینا چاہیے۔ تو اندلیب کے پیرنٹس کو نمیر سے سچ میں نفرت ہونے لگتی ہے کہ اس کی اس غلطی کی وجہ سے ان کی بیٹی ان سے اتنے دن دور رہی اور اتنی تکلیف میں دن گزارے۔ اب جب وہ نمیر سے جھگڑا کرنے جاتے ہیں اور وہاں انہیں نمیر کی زبانی باقی کی آدھی سچائی کا پتہ چلتا ہے تو انہیں اپنی بیٹی کے اس اقدام پر افسوس ہوتا ہے کہ اندلیب نے بغیر کچھ سوچے سمجھے، بغیر بات کیے جو کچھ کیا بہت غلط کیا۔ اسے نمیر کو ایک دفعہ سننا چاہیے تھا، کیونکہ بالآخر نمیر انہیں وہ سچائی بتا دیتا ہے جو وہ آج تک خود سے بھی چھپاتا آیا تھا کہ جب وہ جینیٹک سٹڈیز میں کام کر رہا تھا تب اسے پتہ چلا کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ تو جناب اب اندلیب کے پیرنٹس واپس جاتے ہیں، اندلیب کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اندلیب کو افسوس ہوتا ہے کہ اس کے پیرنٹس نے آخر وہی کیا جس کی وجہ سے اندلیب نے گھر چھوڑا تھا، یعنی وہ ایک دفعہ پھر نمیر کے ٹریپ میں پھنس چکے ہیں۔ اب اندلیب اپنے پیرنٹس کی بات تو نہیں سنتی تو اس کے پیرنٹس نمیر سے ہی کہتے ہیں کہ وہی ایک دفعہ آ کے اندلیب سے بات کرے، لیکن اندلیب نمیر کو صاف لفظوں میں بتا دیتی ہے کہ نہ صرف میں تم سے خلا لوں گی بلکہ اپنی بیٹی بھی تم سے لے کے رہوں گی۔ نمیر سمجھ جاتا ہے کہ اندلیب کسی طور اسے معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو عجیب بات ہے اور سوچنے والی بات ہے وہ یہ کہ نمیر نے انادل کا DNA ٹیسٹ تو کروایا، لیکن آج تک اس نے وہ رپورٹس کھول کے نہیں دیکھی، اس ڈر سے کہ اگر رپورٹس میں نمیر کا خوف سچائی بن کے اس کے سامنے آ گیا تو وہ کیا کرے گا، کیونکہ وہ انادل کے بغیر جی بھی نہیں سکتا۔ بہرحال ناظرین، اگلے دن جب اندلیب گھر سے اچانک غائب ہو جاتی ہے تو اس کے پیرنٹس بہت پریشان ہو جاتے ہیں، نمیر کو کال کر کے پوچھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اندلیب نے انادل سے ملنے کا فیصلہ کیا ہو۔ اب وہاں پتہ چلتا ہے کہ وہ نمیر کے گھر بھی نہیں ہے،
تو اندلیب کے پیرنٹس کو لگتا ہے کہ ایک دفعہ پھر ان لوگوں نے اپنی بیٹی کو کھو دیا۔ انہیں اندلیب کو کنونس کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی کہ وہ نمیر سے صلح کر لے، اور سوچ لیتے ہیں کہ اب اگر اندلیب ہمیں مل گئی تو ہم کبھی بھی اسے کنونس کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اگر وہ نمیر کے بغیر جینا چاہتی ہے تو ہم اس کے اس فیصلے کا احترام کریں گے۔ لیکن اتفاق سے اندلیب شام تک گھر واپس آ جاتی ہے۔ پیرنٹس بہت پریشان تھے، اس لیے پوچھتے ہیں کہ اندلیب تم نے کہیں جانا تھا تو کم سے کم ہمیں بتا کے جاتی، اپنے بابا کو ساتھ لے کے جاتی۔ تو اندلیب کہتی ہے کہ جہاں میں گئی تھی نا، شاید آپ لوگ میرے ساتھ کبھی بھی جانا پسند نہ کرتے، اور پھر بتا دیتی ہے کہ میں نے نمیر کے خلاف خلا کا کیس کر دیا ہے، کیونکہ میں کسی طور اس آدمی کو نہ تو معاف کرنے کو تیار ہوں، نہ اس کی شکل دیکھنے کو تیار ہوں، اور اپنی بیٹی انادل تو میں اس سے لے کے رہوں گی۔ اندلیب کے پیرنٹس اسے سمجھاتے ہیں کہ اگر تم نمیر کو کبھی بھی دیکھنا نہیں چاہتی تو ہم نمیر سے کہہ دیں گے، وہ کبھی تمہارے سامنے نہیں آئے گا، تمہیں خلا کا کیس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اندلیب کہتی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نمیر کے خلاف خلا کا کیس نہ کروں تو بس آپ اسے جا کے کہہ دیں کہ وہ انادل کو مجھے دے دے اور کبھی دوبارہ انادل سے ملنے کی کوشش نہ کرے۔ اب اندلیب کے پیرنٹس جب نمیر کی ماں کو یہ بات بتاتے ہیں تو وہ کنونس ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بھی یہی سوچتی ہے کہ شاید یہ رشتہ ختم نہ ہو تو کبھی نہ کبھی جا کے اندلیب کے دل میں نمیر کے لیے سافٹ کارنر پیدا ہو ہی جائے۔ تو نمیر سے بات کرتی ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ تمہیں انادل سے جدائی برداشت کرنی ہوگی۔ نمیر کہتا ہے کہ آپ کی بات کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کی ماں سمجھاتی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اندلیب تم سے خلا نہ لے تو بس تمہیں یہ کرنا ہے کہ انادل اس کے حوالے کرنی ہے اور پھر کبھی واپس مڑ کے ان کی طرف نہیں دیکھنا۔ نمیر سوچ لیتا ہے کہ اگر اندلیب اسی طرح سے خوش ہے تو ٹھیک ہے، میں انادل اسے دے دیتا ہوں۔ حالانکہ نمیر کے لیے انادل کے بغیر جینا بہت مشکل ہے، کیونکہ نمیر نے انادل کو ماں اور باپ دونوں بن کے پالا ہے، اور جب تک صبح وہ انادل کا چہرہ نہ دیکھے تو اس کی صبح ہی نہیں ہوتی۔ تو نمیر سوچتا ہے کہ اگر میں نے زیادہ دیر اس موضوع پر سوچا تو شاید میں اپنا فیصلہ تبدیل کر لوں انادل کی محبت میں، اس لیے جلدی جلدی انادل کا سامان پیک کرتا ہے اور اسے اندلیب کے پاس ڈراپ کرنے چلا جاتا ہے۔ اندلیب جو اتنے عرصے بعد انادل کو دیکھ رہی ہے وہ بڑی بھی ہو چکی ہے، اسے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا، دل کی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے، مامتا کی محبت تڑپ اٹھتی ہے، اپنی بیٹی کا نام پکارتی ہے اور نمیر کے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو تھام کے اپنے گلے سے لگاتی ہے۔ لیکن اچانک اسے محسوس ہوتا ہے جیسے انادل کو بہت تیز بخار ہے، تو وہ نمیر اور اپنے گھر والوں سے کہتی ہے کہ مجھے تو اس کی طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے۔ نمیر بتاتا ہے کہ مجھے بھی محسوس ہوا تھا، میں چاہتا تو یہی تھا کہ اسے ہاسپٹل لے کر جاؤں، لیکن مجبوری تھی، اس لیے انادل کو یہاں لانا پڑا۔ اندلیب تو انادل کا تیز بخار دیکھ کے بہت پریشان ہو جاتی ہے، نمیر سے کہتی ہے کہ ابھی اس کو ہاسپٹل لے کر چلیں فوراً۔ ہاسپٹل میں انادل کو فوراً ایمرجنسی میں ایڈمٹ کر لیا جاتا ہے اور ڈاکٹر بتاتی ہے کہ آپ کی بیٹی کو نمونیا کا اٹیک ہوا ہے۔ تو ناظرین، لگتا یہی ہے کہ کہانی میں اصل ٹویسٹ یہیں پہ آئے گا، کیونکہ پاسبل ہے کہ انادل کی طبیعت اتنی بگڑ جائے کہ اسے بلڈ لگانے کی ضرورت ہو، جس پہ اندلیب اور نمیر دونوں کا بلڈ گروپ ٹیسٹ کیا جائے گا اور نمیر کا بلڈ گروپ اندلیب سے میچ کر جائے گا۔ یہ دیکھ کر تو نمیر کو حیرت کا جھٹکا بھی لگے گا اور امید کی کرن بھی جاگے گی، جس کے بعد وہ ڈرتے ڈرتے انادل کی ڈی این اے رپورٹ کھولے گا اور تب اسے پتا چلے گا کہ دراصل نمیر ہی انادل کا فادر ہے۔ تو کیا خیال ہے ناظرین، کیا ایٹ دا اینڈ اندلیب نمیر کو دل سے معاف کر دے گی یا پھر اپنی بیٹی کے لیے کمپرومائز کرنے پہ مجبور ہو جائے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔